یس الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. الحمدللہ سب کتاب الفوائد میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدہ لکھ رہے ہیں اور اس کی صفت لکھ رہے ہیں فائدہ جلیلہ، کہ مطلب یہ بہت ہی اہم بات ہے جو ہم بتا رہے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں فائدہ جلیلہ، کہ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ عادت کے اوپر ہے. جو عادتیں ہیں، خراب عادتیں کیسے چھوڑی جائیں اور اچھی عادتیں کیسے اپنائی جائیں، اس کے اوپر وہ یہ باب ہے. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن انما یجد المشقہ فی ترک المألوفات والعوائد من ترکہا لغیر اللہ. کہہ لیں کہ اگر کسی کو خراب عادتیں چھوڑنے میں دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، سمجھا، وہ چاہتا ہے چھوڑ دیں پرانی خراب عادتیں لیکن نہیں چھوڑ پا رہا ہے. کہنے کہ اس کو دقت اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہے، یہ عادتیں اللہ کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہے. مثلا اگر آپ کو آدمی اسموکنگ کرتا ہے، ہمارے ایک عزیز تھے اسموکر بہت تھے، تو وہ چھوڑیں گے لیکن وہ غیر اللہ کے لیے ہے، اس وجہ سے دقت ہوتی ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کسی غیر اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں. تو اب کہتے ہیں اما من ترکہا صادقا مخلصا من قلبہ للہ فانہ لا یجد، پھر کہنے کا اور جو آدمی کسی خراب عادت کو یا خراب عادتوں کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے چھوڑتا ہے، تو کہتے ہیں الا فی اول وہلہ، کہنے کہ اس کو جو دقت ہوگی نا وہ صرف پہلی مرتبہ ہوگی. جب اس عادت کی مخالفت کرے گا نا پہلی مرتبہ، بس اس کو اس وقت دقت ہوگی. اور یہ دقت بھی اس وجہ سے ہے لیمتحن، سنیے باب، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے فی ترک، کہ اصادق ہوا فی ترکہا ام کاذب. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ واقعی میں ہمارے لیے چھوڑنا چاہتا ہے یا اداکاری کر رہا ہے، ام کاذب، یا یہ جھوٹا ہے. فَإِن صَبَرَ عَلَىٰ تِلْكَ الْمَشَقَّةِ قَلِيلًا اسْتَحَالَتْ لَذَّةٌ. اب کہتے ہیں کہ اگر آدمی اس مشقت کو جو پہلی مرتبہ ہوگی، اگر اس پہ صبر کر لے، کہنے بس تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ جو عادت خراب تھی نا، اب اس کے ترک کے اوپر آپ کو لذت حاصل ہونی شروع ہو جائے گی، لذت ہونی حاصل ہو جائے گی. تو باٹم لائن یہ ہوئی. اب پھر آپ کہیے پہلی بات کیا بتائیے ابن قیم رحمۃ اللہ نے، کہ جو خراب عادتیں ہیں وہ چھوڑنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا آدمی کے لیے اگر وہ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے. تو ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا، غیر اللہ کے لیے آپ کریں، کسی لڑکی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کسی عورت کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ تو غیر اللہ کے لیے ہوا، یا تو اس میں مشقت ہوگی صاحب. اب وہ کہنا ہے جو آدمی اللہ کے لیے اپنی خراب عادتوں کو ترک کرے گا تو اس کو دقت ہوگی صرف بالکل شروع میں، تھوڑے عرصے میں کے لیے دقت ہوگی. اور وہ دقت بھی اللہ اس لیے پیدا کرے گا، اللہ سے امتحان لینا چاہتا ہے کتنا صادق ہے، کتنا سچا ہے، واقعی میں ہمارے لیے چھوڑ رہا ہے، واقعی میں ہمارے لیے چھوڑ رہا ہے. تو شروع میں دقت ہوگی، پھر کیا ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ واقعی میں اس نے ہمارے چھوڑا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس عادت کے عوض میں آپ کو ایک لذت دے گا، اور یہ لذت ہمیشہ رہے گی آپ کے ساتھ. اب یہاں پر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ابن سیرین نے کیا فرمایا، سمعت شریحا، قاضی شریح کے متعلق انہوں نے بتایا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یحلف باللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. قاضی شریح کہہ رہے ہیں، مطلب تابعین کے جو سرداروں میں سے ایک تھے، جو قاضی بھی تھے، حضرت عمر نے ان کو قاضی بھی بنایا تھا. تو قاضی شریح
سے ابن سیرین رحمۃ اللہ نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یحلف باللہ، کہ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، ما ترک عبد للہ شیئا فوجد فقدہ، کہتے ہیں جو آدمی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے، فوجد فقدہ، تو وہ جو ہے اپنی کھوئی ہوئی چیز کو ضرور پا لے گا. کھوئی ہوئی چیز. اب یہ بڑی بلیغ بات قاضی شریح نے فرمائی ہے. میں ہم لوگ بات بتائیں، جو لوگ فلموں کے رسیا تھے ماضی میں دن میں 2 فلمیں دیکھتے تھے بغیر اس کے کھانا نہیں ہضم ہوتا تھا اور اب جب تھوڑا آیا شعور کہ بھائی اس میں گناہ زیادہ ہیں اور انٹرٹینمنٹ تو بہت کم ہے، اور تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو ترک کر دیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی بہت گناہ کر دیے، بات ہی غلط ہے. تو اس کو ابن سیرین کہتے ہیں خدائی کی قسم جو تم نے چھوڑا ہے اللہ کے لیے نا، تم کو چھوڑی ہوئی چیز مل جائے گی. کیا وہ جو آپ جہاں لذت جس چیز میں تلاش کر رہے تھے نا، وہ اب لذت آپ کو اصل میں اس کے چھوڑنے میں آئے گی. اب آپ کو وہ لذت آپ کو اس سے کہیں بڑی مطلب لذت، اب اگر آپ کو وہ ذکر اللہ میں آ گئی، آپ کو تلاوت قرآن پاک میں مسجد میں آنے میں آ گئی، تو اب آپ مسجد میں بیٹھنے کی لذت، اللہ کی کتاب پڑھنے میں جو لذت آتی تھی اس کو سامنے رکھیں، اور جو فلموں میں گانا سننا اور ناچ دیکھنے میں آتی تھی لذت، اب اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. کہاں اب وہ اس کو قاضی شریعہ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھائے کہہ رہا ہوں، اگر تم اللہ کے لیے کچھ اپنی خراب عادتیں چھوڑو گے، فوجد فقدہ، جو تمہاری بہت پرانی چیز جو کھو گئی تھی نا، مطلب اللہ سے تعلق جو کھو گیا تھا نا تم کو، ارے تم کو اب مل جائے گا. تو اس کی بات پھر وہی بات ہو گئی کہ آپ کو کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، اور کھونا کیا ہے؟ غلط عادتیں، خراب ایول عادتیں جو ہیں، اس کو جب آپ چھوڑیں گے تب ملے گا کچھ. وہی مولانا تھانوی صاحب والی بات جو مجوز صاحب کے شعر پر ان کو وجد آ گیا تھا، اور اس کو انہوں نے کہا تصوف کا نچوڑ ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دیکھیے رخصت ہوگی پہلے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا صاحب، جانا ضروری ہے کچھ آنے کے لیے، کیونکہ اگر پیالہ بھرا ہوا ہے اب اس میں کچھ نہیں آئے گا. وہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک جام ہے، جام میں شراب ہے، اب اس میں دودھ کیسے آئے گا؟ دودھ پاک چیز ہے، پاک چیز کے کو آنے کے پہلے آپ کو یہ نجس چیز نکالنی پڑے گی. آپ خالی کریں، اس کو دھوئیں، مانجیں، اس کے بعد اب آپ دودھ رکھیے اس پہ. آپ کہنے یہاں پہ صرف آدھا دودھ رکھیں گے آدھا شراب، تو وہ نہیں ہوگا. تو ایسی نجس چیز کے ساتھ طاہر چیز ملائیں گے تو طاہر چیز بھی نجس ہو جائے گی. تو اس لیے عادتوں کا چھوڑنا ضروری ہے صاحب، خراب عادتوں کا چھوڑنا ضروری ہے، ورنہ یہ وہ ہمارے شاعر تھے صاحب، وہ خواجہ میر درد، تصوف کی لائن کے سب سے بڑے شعراء میں تھے، اور یہ میر کے ساتھ کے تھے، نہیں میر سے بھی پہلے کے تھے، میر تقی میر. ان کا انتقال ہوا ہے شاید 1795 میں، اور غالب کا ہوا ہے 1860 میں. ہاں تو یہ پہلے کے تھے. اب صاحب وہ تصوف میں بہت آگے تھے، اور تو اس دن میں ان کا کلام پڑھ رہا تھا، تو اس میں بڑی اللہ والی باتیں چل رہی تھی صاحب. بیچ میں ایک شعر آیا، اور وہ شعر اتنا شوق تھا، میں نے کہا یار خواجہ صاحب جو ہیں یہ کیا کہہ کے، لیکن پھر اس کی جو تشریح دیکھی، ہم نے کہا یار یہ بڑے لوگوں کی باتیں سمجھنا کے لیے بھی آپ کو بہت کچھ. اب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کر رہے ہیں،
اور وہ قدرت بیان کر رہے ہیں صاحب عجیب طریقے سے. پہلے شعر سنیے. کہتے کل مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور. حضور کل مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور شمع کے منہ پہ دیکھا تو کہیں نور نہ تھا. شمع کے منہ پہ دیکھا تو کیا پیارا شعر ہے صاحب. پہلے میں سوچتا رہا کہ یار یہ پھر سمجھ میں آیا کہ یہ اصل میں جو استعارہ انہوں نے اختیار کیا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کیا کہ کل مجلس میں جو باتیں ہوئی تھیں اللہ کی کبریائی جو بیان کی گئی تھی اس کے آگے جب میں نے مخلوق کو دیکھا, اب چاہے مخلوق ہمارے محبوبہ ہو یا کوئی بھی ہو, تو اس کو وہ بالکل پھیکا نظر آیا. ہم نے کہا دیکھیے خواجہ صاحب نے کیا مضمون باندھا ہے. کل مجلس میں تیرے حسن, مجلس میں اسی لیے مجلس انہوں نے کہا کہ کل مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور. اب یہ حسن کا شعلہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. کوئی صاحب بیان کر رہے ہیں, لوگ بیٹھے سن رہے ہیں, تو کہ تیرے حسن کے شعلے کے حضور شمع کے منہ پہ دیکھا تو کہیں نور نہ تھا. دیکھا تو کہیں نور نہ تھا. بہت تو بہل یہ کہتے یہ عادتیں جو ہیں صاحب یہ اس کو چھوڑیں گے صاحب خراب عادتوں کو, تو اس کے عوض میں جو اللہ تعالیٰ دے گا تو وہ ایسی باتیں دے گا کہ آپ کو پھر مزہ آتا ہے. اچھا اب یہ کہتے ہیں اچھا یہ ہو گیا. اب یہ کہتے ہیں وَقَوْلُ مَنْ تَرَكَ لِلَّهِ شَيْئًا عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهُ. ابن قیم کہتے ہیں اہل اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی کوئی بھی چیز, کوئی بھی خراب چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں دے گا, مطلب خالی نہیں رکھے گا. یعنی یہ نہیں کرے گا کہ بھائی چلو میں تمہیں چھوڑ دیا بچو ٹھیک ہے جاؤ, نہیں, اللہ تعالیٰ اس کا ریپلیسمنٹ دے گا, ریپلیسمنٹ دے گا, تاکہ یہ آدمی نے جو چھوڑا ہے نا اب اس کا ریپلیسمنٹ, اور جو اللہ ریپلیسمنٹ دے گا خیرا منہ, یہ جو آپ نے چھوڑا ہے نا اس سے اچھا ہوگا, ریپلیسمنٹ اس سے اچھا ہوگا. ہاں اب جب صحابہ کرام رسیہ تھے شراب کے, جب شراب چھوڑی اب ان کو ذکر اللہ میں لطف آنے لگا. تو اس وجہ سے یہ جو کچھ اصل میں بھائی وہ کیا تھا اس نے جان ایلیا کا شعر صاحب کہ جان نے کہا تھا کہ وہ اسی موضوع پہ کہ کیا تھا وہ کیا چیز ہے, ہاں وہ میں ہار کر, یاد ہے آپ کو, میں ہار کر یہ سوچتا ہوں پہم, میں ہار کر یہ سوچتا ہوں پہم کہ وہ کیا چیز ہے جو ہاری جا رہی ہے. کہ مطلب اصل کسی چیز کوئی ہم لوگ بنا لیتے ہیں, گھر, پیسہ, پراپرٹی وغیرہ یہ سب مل جائے تو اصل میں وہ کسی چیز میں سکون ہے نہیں, وہ دکھتا ہے. اشیاء میں اللہ تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا ہے, چاہے اشیاء کوئی بھی ہو. ہاں ضرورت ہے, آپ بالکل ضرورت, آپ کو آپ 100 گھر بنا لیں بالکل, آپ ملینر بن جائیں, یہ آپ کا مسئلہ ہے, لیکن اس میں اگر سکون تلاش کریں یہاں مسئلہ ہوتا ہے. اسی لیے صحابہ تھے جو امیر تھے, بہت امیر تھے, لیکن انہوں نے اس میں سکون نہیں تلاش کیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا, ہم اور کمائیں گے, لیکن محبت نہیں کریں گے. تو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اشیاء جو ہیں یہ ضروریات ہیں. رائٹ, فرض کریے آپ صبح اٹھے, اب باتھ روم جانا یہ ضروریات میں سے, باتھ روم جانے کو آپ مقصد زندگی بنا لیں کہ صاحب ہم دن بھر کا سب سے محبوب عمل میرا کیا ہوتا ہے, باتھ روم میں وقت صرف کرنا. تو یہ پاگل, جیسے دبئی میں ایک پاگل مجنون قسم کے ہیں, کوئی امیر آدمی نے سونے کی وہ سیٹ بنائی, سونے کی,
اچھا اچھا اچھا، تو اب یہ ہے کہ باتھ روم میں تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ دین میں کیا ہے کہ آپ باتھ روم میں اتنا ہی وقت صرف کریے جتنی ضرورت ہے، اور باتھ روم میں باتیں نہ کریے کچھ کسی بھی چیز سے نہیں۔ اگر آپ باتھ روم کے اندر ہیں اور کوئی باہر ہے تو باہر والا آپ کو مخاطب نہ کرے اور آپ اندر سے جواب نہ دیں، کیونکہ آدمی ایک نجس جگہ ہے۔ چاہے آپ کا گھر بہت لگژوریس ہو، اس میں بیت الخلا جو ہے وہ بہت زبردست ہے، آپ نے بنا رکھا ہے اپ گریڈڈ بالکل، لیکن وہاں جو آپ کام کر رہے ہیں وہ وہی کام کر رہے ہیں آپ جو ایک بہت ہی غریب آدمی 2 اینٹوں پہ بیٹھے کر رہا ہے، عمل وہی ہے۔ تو جیسے وہ نجس ہے نا، یہ بھی آپ کے پیٹ سے نجاست نکل رہی ہے۔ اسی لیے وہ صاحب امام غزالی رحمۃ اللہ نے ایک بہت عمدہ بات کہی تھی، امام غزالی نے کہا تھا کہ جب تم کو تکبر بہت ہو جائے گا تو اس کے علاج کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے باتھ روم جایا کرو۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو تمہارے پیٹ سے کیا نکل رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تم پیٹ میں لیے ہر وقت پھر رہے ہو اور یہ تم سے نکل رہا ہے، تو کاہے کا تکبر؟ تم کون سے بہت پاک صاف آدمی ہو، کون سے بہت وہ آدمی ہو۔ تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑیں گے تو گارنٹیڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ریپلیسمنٹ آپ کو دے گا، اور وہ ریپلیسمنٹ خیر من جو چھوڑا ہے آپ نے اس سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا۔ بس جلدی سے ایک بات بتا دیں آپ کو، یہاں پہ جو 7ویں پارے میں آیت ہے، خمر اور جوا کو چھوڑنے کے لیے، گیمبلنگ اور یہ ڈرنکنگ کو چھوڑنے کے لیے جو ہے نا، اگر آپ اس کی ترتیب پر غور کریں، بہت سے علماء نے اس کی ترتیب پر روشنی ڈالی ہے، لیکن بس ہم آپ کو جلدی سے ایک پوائنٹ وہاں پہ بتائیں گے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑو، رائٹ، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان چاہتا ہے کہ یہ گیمبلنگ کے ذریعے سے اور شراب کے ذریعے سے لِيَصُدَّكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ تم کو اللہ کی بات ماننے سے روک دے۔ جواری اور شرابی وہ اللہ کے احکام پر چل نہیں سکتا، اگر چاہے بھی تو نہیں چل سکتا، کیونکہ وہ انٹاکسیکیٹڈ ہے، اب حواس میں نہیں ہے، تو کیا وہ نماز پڑھے گا، کیا کرے گا، رائٹ۔ لیکن اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ سب باتوں سے پرہیز کرو شاید کہ تم لوگ فلاح پاؤ، شاید کہ تم لوگ کامیابی حاصل کر سکو۔ فَاجْتَنِبُوهُ، اجتناب مطلب اس سے پرہیز کرو، لعلکم شاید کہ تم لوگ فلاح پاؤ، یہ بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ یہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، تم یہ کرو کہ اب تک تم شراب اور جوا کھیل رہے تھے، اب توبہ کے بعد اب پوری کوشش کرو کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب ایک چیز آدمی نشے میں ہے، رائٹ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا اب تم کو جو نشہ چاہیے نا، تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا نشہ لے کے دیکھو، پھر دیکھو کہ کیا مزہ آتا ہے۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ پھر وہ اترے گا نہیں صاحب، جس کو چڑھ جائے اللہ رسول کی اطاعت کا نشہ تو پھر وہ اترتا نہیں ہے صاحب، رائٹ۔ کبھی کبھی تو وہ اتنی رسائی دیتا ہے، کبھی کبھی تو وہ اتنی رسائی دیتا ہے کہ سوچتا ہے تو مجھ کو سنائی دیتا ہے۔ اب یہ تعلق پیدا ہو جائے کہ وہ سوچتا ہے، ہم کو لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس سوچ رہا ہے، تو کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں سن رہا ہوں، سمجھا؟ تو بعض اشعار اتنے پیارے وہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اس پر آدمی جھومتا ہی رہے، کہ کبھی کبھی تو وہ اتنی رسائی دیتا ہے کہ سوچتا ہے تو مجھ کو سنائی دیتا۔ اب کہتے ہیں یہ جو نشہ ہے کہ خراب، کوئی آپ کے حالات خراب بھی ہو رہے ہیں تو آپ مسکرا رہے ہیں، مسکرا کیوں رہے ہو بھائی؟ یہ آزمائش شروع ہوئی صاحب۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری زندگی میں جو سخت وقت لا رہا ہے، تو اب اس کو بھی آپ اس آزمائش کو انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے یہ امتحان چل رہا ہے، سمجھا؟ تو یہ جو نشہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا، تو اس میں یاد رکھیے جیسے بڑوں نے لکھا ہے کہ آزمائش کی تمنا تو نہیں کرنی چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ آزمائش لے، نعوذ باللہ، بلکہ دعا تو ہی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم بہت کمزور ہیں، ہماری آزمائش نہ لے. لیکن اگر آزمائش آ جائے تو اس پہ زیادہ آپ یہ مت سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناخوش ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش اہل ایمان ہی کی لیتا ہے. جس کے رتبے ہیں سوا، اس کو سوا مشکل ہے. اب عجیب بات یہ ہے، جلدی سے میں آپ کو بتا دیں کہ جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں جن کے نام کو لینا ہم لوگ فخر سمجھتے ہیں، عزت کی چیز سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہم نے صحیح بخاری شریف ہم پڑھتے ہیں. ان سب کے آپ حالات دیکھیں تو سب کی ایسی خراب، اتنی سخت آزمائش ہوئی ہے کہ ہم آپ کی تو کبھی آزمائش اللہ لیں گے، ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہی اتنا پختہ نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ تو بالکل کانچ کے ہیں، ذرا ٹھیس لگی ٹوٹ گئی. آپ سے ہم لوگ تو کہنے لگے اللہ ہم نے کیا گناہ کیا کہ آپ یہ کر رہے ہیں، اس سے بڑا کفر کی بات کیا ہوتی ہے. ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں اللہ ہم نے کون سا گناہ کیا کہ آپ ایسے حالات لے آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں. تو اب یہاں امام بخاری کو دیکھیے، ان کو گھر سے نکال دیا گیا، اپنے شہر سے نکال دیا گیا، اتنی سخت حالات آ گئے. قصہ طویل ہے لیکن آخری بات یہ کہ ایک دن وہ جب گھر سے نکالا، پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر انہوں نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ زندگی تنگ ہو گئی ہے، زمین پوری ہمارے تنگ ہو گئی ہے، اب اگر آپ ملازم سمجھے تو ہم کو بلا لیجیے، اگر آپ ملازم سمجھے تو جو لوگوں نے، جو ان کے طلبہ تھے ساتھ میں، انہوں نے ان کی یہ بات لکھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا، رائٹ اوے بلا لیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہا گیا آپ جج بنیے. ہارون رشید نے انہوں نے کہا ہم نہیں بنیں گے، آپ کو جج بننا پڑے گا. امام ابو حنیفہ نے بھائی ہم کو نہیں بننا ہے. تو انہوں نے اچھا آپ نہیں بنیں گے تو ہم آپ کو پھینک دیں گے کہ جیل میں. اتنے بڑے امام کو اور خلیفہ نے پھینک دیا جیل میں. آپ تو انتقال کہاں ہوا؟ ایسی حالت میں ہوا. اب امام احمد بن حنبل کو دیکھیے، خلق قرآن کے سلسلے میں کیسا مارا گیا. امام مالک کو دیکھیے، اس کو کیسے مدینہ شریف میں گدھے کے پر بٹھا کر. اب یہ سب آزمائش تھی، لیکن صاحب اللہ تعالیٰ نے ان سب کا نام باقی رکھا. آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی ہم لوگ فخر انہی کے نام پر کرتے ہیں، لیکن وہ آزمائش تھی. تو اس لیے صاحب یہ آزمائش جب آتی ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش سے محفوظ رکھے ہم کو آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے آزمائش کے لیے اپنے خاص بندوں کا. اس پہ اللہ وسعہا، لا یکلف، جتنی وسعت ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ آزمائے گا. تو بہر اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی چیز خراب چیز اللہ کے لیے چھوڑ کے تو دیکھیں، آپ دیکھیں کیسی مزے کی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اس کے عوض میں. یہ ابن قیم کہہ رہے ہیں، ہمارے اہل اللہ نے سب نے یہ بات لکھی. اچھا اب آپ سنیے، کہنے والعوض انواع مختلفہ. اب اس بات کو دیکھیے صاحب، یہ بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی. انہوں نے کہا جو اللہ آپ کو عوض میں دے گا نا، ریپلیسمنٹ دے گا، یہ مختلف چیزیں ہوں. کیا اللہ دے گا اس کے عوض میں؟ آپ سمجھیں، یہ ایسے ہے کہ آپ کسی دکان پہ جائیں اور کوئی آپ کے ساتھ کہیں صاحب یہ ہماری طرف سے، آپ کچھ بھی لے لیں، یہ ہماری طرف سے، اس کا پیمنٹ ہم کریں گے. آپ سمجھیں، تو یہ ایسے وہ کہہ رہے ہیں اب اللہ مختلف چیز آپ کو دے گا عوض میں. کیا وَأَجَلُّ مَا يُعَوِّذُ بِهَا الْإِنسُ بِاللَّهِ وَمُحَبَّتُهُ. کہتے ہیں کہ سب سے زبردست چیز جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتا ہے، رائٹ، وہ کیا ہے؟ الانس باللہ، اللہ سے انسیت. اللہ سے انسیت، اور اللہ اپنی محبت آپ کے دل میں ڈال دے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دی اپنی محبت. موسیٰ علیہ السلام کی محبت اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں میں ڈال دی ہے. اب ہر آدمی ان کی عزت کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں محبت اللہ کی، اور مخلوق کے دل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی محبت ڈال دی. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابن قیم فرمانے کا الانس باللہ و محبتہ، اللہ اپنی انسیت دے دے گا آپ کو ایز اے ریپلیسمنٹ، اور اپنی محبت دے دے گا. وطمأنینۃ القلب بہ،
اب آپ کو سکون اللہ تعالیٰ دے گا اپنے نام میں. اب آپ کو سکون حاصل ہوگا سب اللہ ہی کے نام. جتنا اللہ کا نام آپ لیں گے اتنا سکون ملے گا. وَقُوَّتُهُ وَنَشَاطُهُ وَفَرْحُهُ وَرِضَاهُ عَنْ رَبِّهِ تعالی. اب کہتے ہیں آپ کو نشاط، سرور، خوشی سب ملے گی اللہ تعالیٰ کے نام کی مالا جپنے میں، اس کو کہتے ہیں. اب یہ ابن قیم نے کہنا یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور یہ گویا عمل میں بھی آیا ہے. اسے صاحب کہا گیا ہے کہ صاحب بزرگوں کی کتاب ضرور پڑھا کریے. جو پہلے کے اللہ والے گزر گیا آج کے بھی پڑھیں، لیکن جو اصل علم ملتا ہے وہ متقدمین کے اس میں ملتا ہے. وہ پرانا قطع یاد کر لیے صاحب، وہ اس کا افتخار عارف نے بہت عمدہ کہا ہے اسی موضوع پہ. کہہ لیں ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں. رفتگاں مطلب جو پرانے لوگ چلے گئے. کہہ لیں کہ ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، دل کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، دل کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں. اور بہت مشکل زمانوں میں بھی ہم اہل محبت، بہت مشکل جس آج کل کا مشکل زمانہ، بہت مشکل زمانوں میں بھی ہم اہل محبت وفا پر عشق کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. ہاں، وفا پر عشق بہت مشکل ہے زمانے میں کہ لوگ کہتے ہیں میں چھوڑیے پرانے چراغ ہیں گل کر دو. کہاں ان لوگوں کی باتیں لیے بیٹھے ہو تم؟ امریکہ میں کیا ہے، نیا سفر ہے، پرانے چراغ گل کر دو. تو وہ جو ہے وہ کہہ رہے نہیں، ہم امریکہ میں بھی آ کے اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کیا بیوقوفی کی بات ہے. دیار حسن میں وہ کیا تھا صاحب، وہ آپ کے لاہور کے عبد المجید سالک کا شعر تھا. جب وہ ہندوستان آئے تھے صاحب پہلی مرتبہ 1951 میں پاکستان بننے کے بعد، تو انہوں نے آ کر ایک شعر کہا تھا جو لال قلعے کا تاریخی سالانہ مشاعرہ ہوتا تھا، اس میں انہوں نے بہت عمدہ شعر کہا تھا. انہوں نے کہا عبد المجید سالک نے کہ حرم سے آئے ہو سالک، حرم یعنی پاکستان، حرم سے آئے ہو سالک تو چھوڑو ذکر حرم. حرم سے آئے ہو سالک تو چھوڑو ذکر حرم. دیار ہند میں عشق بتاں کی بات کرو. دیار ہند میں عشق بتاں کی بات کرو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑو. تو ایسے ہم جو امریکہ میں آئے بیٹھے ہیں، وہ شاعر کہہ رہا ہے نہیں ہم کو جو ہے اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا ہے صاحب. اس کو ابن قیم رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا. اچھا آئیے صاحب کتنا وجہ ہے. اچھا چند باتیں اور جلدی سن لیجیے. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اغبى الناس من ضل فی ہے، سنیے صاحب، اغبى الناس من ضل فی آخر سفرہ وقد قارب المنزل. ایک نیا پوائنٹ لائے. کہتے ہیں اس آدمی سے زیادہ بے وقوف اور غبی کوئی آدمی نہیں ہے، آدمی نہیں ہو سکتا جو کس منزل سامنے ہے اور اس وقت وہ گمراہ ہو جائے. منزل سامنے ہے اور اس وقت وہ گمراہ ہو جائے. مطلب کہ جو آدمی اپنی زندگی کے آخری ایام میں یا آخری جب بڑھاپے میں بہک جائے تو اس سے زیادہ غبی کوئی انسان نہیں کہ منزل سامنے اور اس وقت صاحب وہ بہک جائے. تو کہ اغبى الناس، اغبى میں غبی، سب سے بیوقوف انسان وہ ہے من ضل فی آخری سفرہ، سفر کے آخری مرحلے میں وہ گمراہ ہو جائے. وقت قارب المنزل، جبکہ منزل سامنے تھی.
تو بڑھاپے میں آپ نماز روزہ چھوڑ دیں, اللہ سے تعلق چھوڑ دیں, جبکہ بالکل یعنی جو کہتے ہیں اردو میں کہ قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں, تو کہتے ہیں اس سے زیادہ غبی تو کوئی نہیں ہو سکتا صاحب. العقول المؤیدہ بالتوفیق ترى ان ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم هو الحق الموافق للعقل والحکمہ والعقول مضروبہ بالخذلان ترى المعارضہ بین العقل والنقل. اب یہ ایک دوسری بات فرما رہے ہیں, لیکن کہتے ہیں المعقول, کہتے ہیں وہ عقلیں, سنیے اب آپ, وہ یہ بہت بڑا واسٹ ایک موضوع ہے. اس پر ابن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی دو بڑی بڑی کتابیں ہیں صرف اس موضوع پہ. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ عقلی طور پر صحیح ہیں یا نہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ عقل, لاجک, حکمت, منطق, فلسفہ, اس کے طور پہ صحیح ہے یا نہیں. ایک تو یہ اللہ کا حکم ہو گیا سلاخوں پہ, ایک یہ ہے کہ یہ عقلی طور پہ سمجھ میں آتے نہیں آتے, رائٹ. اس میں لاجک ہے نہیں. اب آج کل خاص کر امریکہ اور یورپ میں جو لوگ بیٹھے ہیں, یا یہ اب تو خیر پورے دنیا ایک جیسی ہے, اس میں یہ ہے کہ حجم میں لاجک دیکھتے ہیں کہ لاجیکل ہے, ریزنیبل حکم ہے یا نہیں ہے, رائٹ. تو اس پہ ابن قیم کے جو استاد تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی دو کتابیں ہیں, درء العقل عن معارضۃ النقل, اور دوسری ہے موافقت صریح المعقول لصحیح المنقول. ابن قیم رحمۃ اللہ بس ایک بات, ایک پوائنٹ یہاں لکھ رہے ہیں اس سلسلے میں کہ وہ عقلیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے, وہ عقلیں جو موفق من اللہ ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے لگے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کرنے کو, رائٹ, هو الحق. وہ کہتے ہیں ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ بالکل حق ہے, اور یہ عقلی طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں. الموافق للعقل والحکمہ, اور یہ حکمت یعنی فلسفے کے طور پر بھی اور عقلی طور پر, یہ دونوں کی مطابقت میں ہے. اچھا, والعقول المضروبہ بالخذلان, اور وہ عقلیں جن کی قسمت میں گویا رسوائی لکھی جا چکی ہے. ترى المعارضہ, وہ ہر چیز میں معارضہ ان کو نظر آتا ہے. کہتے ہیں نہیں یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی, یہ تو عقلی طور پہ سمجھ میں نہیں آئی. سمجھا, بین العقل والنقل, عقل و نقل میں, نقل مطلب جو منقول ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا تو وہ چلا رہا, اس کو کہتے ہیں نقل, یعنی قرآن حدیث. عقل و نقل میں ان کو ہمیشہ پھڈا ہی نظر آتا ہے. وبین الحکمت والشرع, اور فلسفے میں اور شریعت میں ہمیشہ ان کو معارضہ نہیں. یہ وہ عقلیں ہیں جن کی قسمت میں گویا خذلان لکھا جا چکا ہے, رسوائی لکھی جا چکی ہے. اچھا, ایک چیز اور سن لیے بس, اس کے بعد پھر ہم اس پہ آتے ہیں. اب ایک چیز اور ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اقرب الوسائل الی اللہ ملازمۃ السنہ. سنیے, کہتے ہیں تم کو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی باتیں پہنچانی ہیں تو تم کو کوئی شارٹ کٹ چاہیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا, تو کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں تو وہ شارٹ کٹ کیا ہے. وہ کیا ہے, ملازمت السنہ, سنت کو پکڑ لو, اس سے زیادہ شارٹ کٹ اللہ تک پہنچنے کا کوئی نہیں. یہ وہ چیز ہے جو سٹریٹ اللہ کے حضور جاتی ہے. باقی ادھر ادھر تم بھٹکتے رہو, یہ سٹریٹ جاتا ہے. وہ کیا تھا, وہ مجاز ہمدم یہی ہے رہ گزر یار خوش خرام. مجاز نے تو کسی اور کے لیے کہا تھا, ہم تو سنت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمدم یہی ہے رہ گزر یار خوش خرام, گزرے ہیں لاکھ بار اسی کہکشاں سے ہم. تو یہ جو صاحب ہے سب سے شارٹ کٹ ہے, ملازمت السنہ, سنت کو پکڑ لیں آپ, بس آپ شارٹ کٹ ہے اللہ تک پہنچنے کا.
اب یہ پوائنٹ ہم آپ کا والوقوف معہا فی الظاہر والباطن، وہ کہنا یہ سنت جو ہے یہ ظاہر اور باطن دونوں میں اپنانی پڑے گی آپ کو. یہ نہیں ہے کہ صرف باطن میں ہو ظاہر میں نہ ہو، یا ظاہر میں ہو باطن میں ہو. کہ یہ تو نہیں چلے گا. اگر اللہ تک پہنچنا ہے دل کی مایا کو صحیح کرو، دل کی دنیا کو صحیح کرو جو کہ باطن ہے، اور پھر جو ہے ظاہر بھی صحیح ہونا چاہیے. ایسی ظاہر جو ہے اگر باطن سے موافقت نہیں رکھتا ہے تو یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے. اور ایسی صاحب جو ہے باطن اچھا ہے لیکن ظاہر بڑا خراب ہے، یہ بھی غلط ہے. تو کل میں نے کسی قول کا پڑھا تھا، واٹس ایپ پہ آیا تھا، اچھا تھا، شاید ڈاکٹر صاحب احمد کا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آج کل لوگ اپنے ظاہر کو بدل رہے ہیں، باطن کو نہیں. ظاہر اور اس کو دینداری سمجھتے ہیں. ہمارے اگر ہوتا کسی کے داڑھی نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کی داڑھی کیوں نہیں ہے، آپ کو سنت ہے. لیکن باطن میں جو ہے وہ سب چل رہا ہے. تو ہمارے ہندوستان پاکستان میں داڑھی رکھنے کو گویا ایک معیار بنا دیا گیا ہے، گویا اچھے مسلمان ہونے کا. اگر آپ کی داڑھی ہے تو آپ بہت اچھے مسلمان ہیں. حالانکہ داڑھی کا حکم کہیں قرآن میں نہیں ہے، لیکن غیبت نہ کرنے کا حکم ہے، جھوٹ نہ بولنے کا ہے، جلن نہ رکھنے کا ہے، تکبر کرنے کا، دوسرے کے پیسے نہ ہڑپنے کا ہے. یہ سارے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے صریح طور پہ. وہ ہم سب کرتے ہیں، لیکن داڑھی آپ رکھ کے کریے تو آپ بہت دیندار ہیں. یہ سب کچھ کریں آپ، بس داڑھی آپ رکھ لیں تو بس آپ سے اچھا کوئی نہیں. آپ بھائی بس کے داڑھی ہے، آپ بڑا اللہ والا ہے، بھائی اس کے داڑھی ہے. وہی سب کہتے ہیں ٹھیک ہے سب ہو جاتا ہے ان سے، لیکن داڑھی ہے. تو اب مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے کہ یہ داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ ہے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنت مؤکدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. کوئی یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نہ رکھے ضرور، لیکن ظاہر جو ہے باطن سے موافقت بھی تو رہے. بھائی جب آپ نے داڑھی رکھ لی، اب اس کی موافقت بھی تو ہو کہ ہاں دیکھو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے امتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ داڑھی رکھ کے آپ دین کو جو ہے رسوا کر رہے ہیں. لوگ کہیں گے دیکھیے صاحب یہ تو کیسے آدمی ہیں، ان سے اچھے تو ہم ہیں. یہ داڑھی رکھ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں صاحب. وہ تو آپ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر میں بھی رسوائی کر رہے ہیں. اس لیے داڑھی رکھنا اپنی جگہ سر آنکھوں پہ بھائی نبیوں کی سنت ہے، لیکن اس سے پہلے باطن تو صحیح کریں. تو اس کو یہ فرمانے کہ والوقوف معہا شارٹ کٹ اللہ تک پہنچنے کا سنت ہے، لیکن کہہ رہے ہیں اس پہ شرط یہ ہے کہ ظاہر و باطن دونوں میں ہو تو آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے. ایک چیز میں ہوگا تو پھر آدھی بات رہے گی. وَدَوَامُ الْإِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ، وہ کہہ رہے ہیں میاں جب سنت آپ کو حاصل ہو جائے گی تو ایک بات اور سمجھ میں آ جائے گی کہ زندگی بھر، اب سنیے آپ، زندگی بھر آپ اللہ کے حضور میں فقیر بن کے پیش ہوئیے، کہیں اللہ سے استغنا نہ ہو جائے. میں آپ کو بتا دوں، ڈاکٹر ڈین کی بتائیں، شیخ صاحب کو یاد پچھلے ویک اس نے کہی تھی، کہہ رہا تھا اس دن، اب دیکھیے یہودی آدمی ڈاکٹر جو مسلمان ہوا، اس دن پرسوں نرسوں اس نے بات کی، مطلب پچھلے ویڈنسڈے کو اوپن ہاؤس میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم یہودی تھے تو ہم یہ سوچتے تھے گاڈ سے ہم وہ چیز مانگیں گے جو بہت بڑی ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم گاڈ کی طرف ہم تھوڑی جائیں گے. گاڈ سے وہ مانگیں گے جو بہت بڑی چیز ہو، گاڈ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. اب یہ ان کا ہے. کہنے جب ہم مسلمان ہوئے تو کہتے ایک دن آپ تقریر میں بتا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو، ہر چھوٹی چیز مانگو، جو چیز ہے پہلے اللہ سے مانگو پھر کرو. یہاں کے صحابہ کرام کا اگر فیتا بھی ٹوٹ جاتا تھا
تو کہنا اللہ تعالیٰ یہ فیتہ ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نا نیا فیتہ دلا دے. تو پہلے اللہ سے مانگتے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. لگا بھائی ہم سے مانگو چھوٹی چیزیں، جو چاہیے ہم سے مانگو. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب ہمارے تو کہنے ہمارے بالکل چینج ہوں گے. پھر ہم اب یہ ہوتا ہے، اب ہم نے عادت ڈال دی، جو چیز ہوتی ہے ہم اللہ کی طرف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو دے دے. اب میں اس کو بات سوچتا رہا، میں کہتے اسلام میں اور غیر اسلام میں کتنا فرق ہے. اسی لیے بھائی یہاں امریکنز کو یا ہر انسان کو جو کافر ہے اس تک دین پہنچانے کی فکر کریے. آپ بہت تیزی سے اللہ تعالیٰ کے نظر میں انشاءاللہ محبوب بن جائیں گے. اپنی عبادتیں کرتے رہیں گے تو انڈیویجول ہے، آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، آپ سیلفش ہیں. آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، آپ انسانوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں نا. بھئی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں صبح سے شام تک، کیا کر رہے ہیں آپ اپنے لیے کر رہے ہیں نا. آپ سیلفش ہیں، آپ کہنے چلے ہمارا ذرا یہ ہو جائے، چلے ہمارے رتبے بڑھ جائیں، تو یہ تو سیلفشنس ہے آپ کے لیے. باہر ایک کفر مچا ہوا ہے، شرک مچا ہوا ہے. آپ نے چھوڑا، ہم کو کیا مطلب یار، ہم اپنا اللہ اللہ کرتے رہے. آج ہم نے 3 سپارے ختم کیے، 4 سپارے سمجھا، آج ہم نے 3 دن میں پورا قرآن ختم کر لیا. یہ صحیح بات ہے. اور وہاں بیچارے کفر و شرک دندناتا پھر رہا تھا. آپ نے ہم کو اس سے کیا مطلب. یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو مسلمان کر رہے ہیں، اور اس گناہ کو کا شعور ہی ختم ہو گیا. غیر مسلمین میں اسلام پھیلانا اب یہ ہمارے دماغ سے نکل چکا ہے. اب اس کو واپس لانے کے لیے کئی صدیاں لگیں گی. ارے علماء کے ذہن سے نکل گیا. تو ہم لوگ غیر مسلمین کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو. ہمارے شعور میں نہیں آتا ہے کہ ہم کو اصل کام تو یہ تھا. پوچھا ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں بھائی ہمارا اپنا، ہمارے 10 حج ہو گئے، 11 حج ہو گئے، 12 حج ہو گئے، یہ ہو گیا. اب ڈاکٹر ڈین جیسے لوگ کتنے موجود ہیں. ابھی اس کی والد کا انتقال ہوا نا، والد کا معلوم ہے اس نے کیا، اس نے یہاں ایک مصلی لیا اپنے والد کے نام پہ. آپ دیکھیے اس کے 10 مصلی ہیں. تو اس نے کہا ہاں کہ ہم اپنے سب بھائی بہن جو یہودی ہیں، وہ لوگ یہودی ہیں، کہنے لگا بس ہمارا دل چاہتا ہوں ان کے نام سے مصلی لینا. بھائی لے لو، تم کو کون روکے گا بھائی. تو $22,500 کا چیک لایا. کہنے لگا ہم یہ اپنے پورے خاندان کے لیے لے رہے ہیں. دیکھیے اس کے سب کے نام لکھے ہیں، بھائی، اماں، ابا، سب کے. انہیں شفاعت بھائی کے نام سے بھی لے لیا. کہنے لگا ہم آپ کے نام سے بھی لیں گے. یہ سب کو بوتل میں اتار لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو بھائی لیکن ہم یہ اس نے یہ کیا تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ صاحب یہ آدمی کافر تھا، یہودی تھا. اس وقت جو ہے وہ مسلمان ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم ہر چیز کے لیے چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسے کتنے لوگ ہیں. اب آپ کو جو ثواب اس میں ملے گا وہ اپنی انڈیویجول عبادات، نفل عبادات میں نہیں مل سکتا. اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بھائی آپ ہدایت کا نور بنے. آپ کہتے ہیں اللہ نے نہیں، ہم کو نہیں، ہم بس ہم اسمی جس ہم اپنا. تو یہ اس پہ آپ سوچئے بہت ایک وہ ہے. تو اس کو کہہ رہے ہیں دوام الافتقار. تو زندگی بھر فقیر بن کے اللہ کے حضور میں رہنے کی عادت ڈالیے. اور پھر وَإِرَادَةُ وَجْهِ وَحْدَهُ بِالْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ. اور یہ سمجھ لیجیے کہ جو کچھ آپ کو کرنا ہے زندگی میں، چاہے وہ اقوال سے ہو، اپنی زبان سے ہو، یا افعال سے ہو، یا اپنے جسم سے ہو، ہر چیز میں اللہ ہی کی خوشنودی چاہیے آپ کو، غیر اللہ سے کچھ نہیں چاہیے. تو کہتے ہیں یہ شارٹ کٹ ہے اللہ تک پہنچنے کا. تو سنت، اور سنت کے ساتھ افتقار اللہ، فقیر بن کے رہنا. اور تو اسے جو کریں آپ اللہ کے لیے کریں، غیر اللہ کو خوش رکھنے کے چکر میں نہ رہیں. کہنا یہ شارٹ کٹ ہے اللہ تک پہنچنے کا. تو اس لیے صاحب یہ چلیے صاحب یہ کتاب ہے بڑی زبردست صاحب. الفوائد جو ہے خوب لکھی بھائی انہوں نے. ہاں بھائی اس میں نکتے جو ہیں، ہاں چھوڑتے ہیں وہ بات اس میں.
آئیے صاحب بسم اللہ. اچھا صاحب بسم اللہ. اب دیکھیے مدارج السالکین، اللہ سے راضی رہنا، اللہ سے خوش رہنا. اچھا اب دیکھیے یہ ہوا 25 ہے نا، 25 تھا، کون سا تھا؟ 20. اچھا میں وہی سوچ رہا تھا. اچھا ہاں یہ 30 ہو گیا. ہاں ٹھیک مطالعہ، میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں کیا ہوتا ہے. تو یہ 30 ہے اور پھر 30 کہتے ہیں 30 یہ ان الراضی متعلق اوامر ربہ الدین بالانشراح والتسلیم وطیب النفس. کہنے لگے جو آدمی اللہ سے راضی ہوتا ہے تو اس کی ایک خاص شان ہوتی ہے. وہ شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کے احکام کو سیکھتا ہے، دین کو سیکھتا ہے، اب وہ چاہے دین سے تعلق ہو یا تقدیر سے ہو، تو کہتے ہیں وہ ہر حکم کو انشراح قلب کے ساتھ تسلیم کرتا ہے، مطلب خوشی خوشی تسلیم کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو سخت حالات بھی ہیں ان کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھ کے شکوہ نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس بات کو پھر سن لیجیے آپ، کہتے جو اللہ سے راضی ہے نا انسان، وہ اللہ تعالیٰ کے تمام معاملات کو، چاہے وہ دینی ہو چاہے تقدیر سے تعلق ہو، اس کی اپنی پرسنل تقدیر سے تعلق، جو بھی حالات آتے ہیں ان کو انشراح کے ساتھ تسلیم کرتا ہے، خوش دلی کے ساتھ. وطیب النفس والاستسلام، اور اس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فعل کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دیتا، اپنے آپ کو گیو اپ کر دیتا، کہ اللہ اگر آپ کی مرضی یہی ہے تو ہم آپ کی مرضی میں خوش ہیں. وہ کیا تھا وہ شعر مولانا محمد علی جوہر کا کہ تقدیر کیا تھا شعر کہ بھول گیا، تقدیر پر بہت عمدہ شعر تھا اس کا کہ کیا تھا، بھول گیا تھا، چلے خیر ابھی یاد آیا. تو وَالسَّاخِطُ يَتَلَقَّى، اب جو آدمی اللہ سے خوش نہیں ہے، اللہ سے راضی نہیں ہے، بلکہ ساخط ہے. ساخط مطلب اللہ سے پھڈا لیتا ہے، اللہ سے ناراض رہتا ہے، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے يَتَلَقَّاهَا بِضِدِّ ذَلِكَ. وہ ہر چاہے دینی حکم ہو چاہے تقدیری حکم ہو، ہر چیز کو، جس کو کہتے ہیں عربی میں انگلش میں کہتے ہیں گرین آف سالٹ لیتا ہے، خوش دلی سے نہیں لیتا ہے. وہ توان وقت اچھا عجیب یار سمجھ بات نہیں آتی یار، یہ آپ کہیں اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا پتا نہیں یار یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یا اس کے حالات پرسنل لائف میں کچھ سختی آ جائے فوراً کمپلین. تو کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ صاحب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے رضا والا نہیں ہے بلکہ غصے والا ہے. تو ہر اللہ کے فعل پر یہ اعتراض کرتا ہے. اس پہ آپ قرآن شریف کی وہ آیت 17 پارے کی ہمیشہ یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے. چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں ہماری اوقات اللہ نے یاد دلائی. اللہ نے کہا دیکھو اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا اور ان سب سے سوال ہوگا. سو لا یسأل عما یفعل وہم، اس کو یاد رکھیے آپ. اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا، کیسے نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کہ وہم یسألون، یہ جتنے ہیں مطلب انسان جو ان سب سے سوال ہوگا. اب یہ ہماری اوقات ہے. ہاں
تو اس آیت لا یسأل عما یفعل، اللہ سے سوال نہیں ہوگا کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، کب کیا، کیسے کیا. وہم یسألون، انسانوں سے، تم سب سے سوال ہوگا. تو جو آدمی اللہ سے راضی ہے وہ اللہ سے سوال تھوڑی کیا کرتا ہے. جو راضی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ ہر حکم کو خوش دلی کے ساتھ لیتا ہے، ہر حالات کو خوش دلی کے ساتھ لیتا ہے. کسی کو مرض ہو گیا رائٹ، تو مرض پر شکوہ نہیں کرتا، کہتا ہے ٹھیک ہم دوا کریں گے، آپریشن کرانا پڑا وہ بھی کریں گے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں رہیں گے، کیونکہ مرض بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. جس کا تعلق کمزور ہے اللہ تعالیٰ سے فوراً شکوہ کرے گا، یا کیوں اچھا بڑی زندگی گزر رہی تھی دیکھیے صاحب، تو وہ شکوہ کرے گا. تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر کہ انما کہنے جو آدمی اللہ سے ناراض رہتا ہے اس میں ایک پرابلم یہ ہے اس بندے میں کہ وہ اللہ کے ان احکام کو تو تسلیم کر لیتا ہے جو اس کی طبیعت کے مطابق ہے، جو آپ کی لائکنگ ہے اس کو تو آپ کہہ دیتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ تو صحیح ہے، اور جو آپ کی لائکنگ کے مطابق نہیں ہے، جو طبیعت کے مطابق نہیں ہے، وہ آپ پر بہت گراں گزرتا ہے، بہت ہی شاق گزرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے فَإِنَّمَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ وَلَا رَبِّ بَنَ، کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہوا فَإِنَّمَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ وَعَن نَفْسِهِ کہ یہ اصل میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، یہ اپنے نفس کی پرستش کر رہا ہے. اس نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اصل میں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا آیا جو اس کی طبیعت پہ شاق ہے تو اس سے یہ متنفر ہوتا ہے، اس کا موڈ بدل جاتا ہے، اور جو اس کی طبیعت کے موافق ہے اس کو یہ تو کہنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنے رب کی عبادت نہیں کر رہا ہے، یہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے. لا بربہ ولا عن ربہ، یہ اپنے رب کی بات نہیں کر رہا ہے، یہ اپنے رب کی بات نہیں مان رہا ہے. یہ اس لیے کہا گیا کہ سب نفس کی مخالفت کریے. اگر نفس کی مطابقت آپ نے کی تو پھر تو آپ نفس پرستی کر رہے ہیں نا. جو نفس کہے اس کے خلاف جائیے. آپ تو صاحب جو ہے وہ اگر آپ نفس کی مطابقت کریں گے تو پھر نہیں ہوگا صاحب، پھر تو آپ نفس پرستی ہے. تو ایک طرف اللہ کا حکم ہے جو نفس کے خلاف ہے، فجر میں اٹھنا ہے، نفس پہ شاق ہے نا، تہجد میں اٹھنا ہے، صدقہ دینا ہے، نظروں کی حفاظت ہے. آج کل کے ماحول میں یہ ہے صاحب، اگر آپ نفس پرستی کریں گے تو نظر تو کہے گی یہ بھی دیکھ لو یار، کوئی بات نہیں بہت دنوں سے نہیں دیکھا، یہ بھی دیکھ لو، کوئی مسئلہ. کبھی کبھار ایسا بھی چلتا ہے ایسی کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہو. تو جہاں نفس پرستی آئی صاحب تو گویا آپ نفس کی عبادت کر رہے ہیں. اس سلسلے میں وہ آیت پھر یاد کر لیجئے جو بہت ہی ہارڈ ہٹنگ آیت ہے، جس کو اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے. نفس کو خدا بنا رکھا ہے کہ جو آپ کو نفس کہتا ہے وہ کرو. تو کہنے جو اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہے وہ اپنے نفس کی مطابقت کرتے ہیں، اور وہ احکام ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو ان کے نفس کے مطابق ہو، اور جب جو نفس کی مخالفت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا کتاب، جی ہاں بہت اچھی، جی ہاں بالکل اچھی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون، اچھا آپ نے یاد دلائی کہ تم کتاب کی بعض حصوں پہ تو ایمان لاتے ہو اور بعض چیزوں کو تم انکار کر دیتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون، ہاں یہ جو نصف ہے نا اس کے بعد، جو نصف ہے نا اس کے بعد وہ جو آیت ہے جس میں تو خیر ایک بات تو ہے. اب آئیے صاحب 31 کہ ان المخالفات کلها اصلها من علم الرضا والطاعات كلها اصلها من الرضا وهذا انما يعرف حق المعلوم من عرف صفات نفس ہے.
وما يتلبى الدعاء من الطاعات والمعاصی. سنیے آپ دیکھیے، اب سمجھنے والی بات ہے صاحب، اللہ سمجھائے صاحب. کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی اصل کیا ہے؟ عدم رضا ہے. اس کی جو وجہ ہے، جو مین ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ عدم رضا ہے. یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے خوش نہیں ہے، اس کو ریزرویشن ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق. تو عدم رضا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی احکام کی مخالفت کر رہا ہے. والطاعات کلھا اسباب، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں ان کی اصل کیا؟ کیوں ہم اللہ تعالیٰ کا؟ کیونکہ ہم نے سرنڈر کر دیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے آگے. اب ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں. ہاں وہ دیکھیے یاد آ گیا شعر اپنا محمد علی جوہر کا پرانا شعر. کہتے ہیں کہ ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ. ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ. ہر حال میں راضی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ جس ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دنیا کو جنت بنا. اسی لیے صاحب وہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ابن قیم نے بہت پہلے لکھا تھا پیدر گزرا، کہ ابن تیمیہ کا یہ قول سمجھ میں آتا ہے ان اشعار کے روشنی میں، کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تک وہ آدمی دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا، آخرت کی جنت میں نہیں جا سکتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر راضی رہی اللہ تعالیٰ سے تو یہ دنیا کی جنت ہے. ہاں تب آپ کو اللہ سے خوش رہیے آپ تو یہ دنیا کی جنت ہے. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ صاحب ایک شعر یاد رکھیے صاحب، شیخ صاحب یہ شعر جو ہے یہ بہت پیارا شعر ہے. ایک ہندو نے کہا تھا، کس نے کہا تھا کہ تھے بہت صاحب کہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ ہم آپ کو سنایا تھا یار، وہ سننے کا تو یاد رکھیے گا، ہم بھی بھول گئے. میں نے کہیں لکھا بھی تھا بھائی، ایک منٹ رکیے، میں نے لکھا تھا، بہت پیارا شعر ہے صاحب، میں نے کہیں لکھا تھا، ایک منٹ دیجیے آپ. یہ لیکن یہ یاد رکھنے والا شعر ہے صاحب، میں بھول گیا، میں نے کہیں رکھا تھا اس کو صاحب. ہاں سنیے صاحب، ناصر بھائی یہ شعر دیکھیے کیا کہتے ہیں سر جس پہ نہ جھک جائے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے. در ہمارے یہاں اردو زبان میں مسجد کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں ہاں چوکھٹ کو کہتے ہیں، چوکھٹ اللہ کی چوکھٹ یعنی مسجد. کہ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. بہت اچھے. ہاں ہر در پہ جو آپ اس مزار پہ بھی اس مزار پہ سجدہ کر رہے ہیں نعوذ باللہ، تو کہتے ہیں یہ سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، اور کہتے ہیں ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. سر ہے تو صاحب صرف اللہ کے آگے جھکے گا. تو یہ بہت اندر شعر ہے، سر اور در دو سے انہوں نے شعر بنایا، اور شاید یہ کسی ہندو شاعر کا ہے. تو اس کو یہ فرمایا، تو اس کو یہ کہنا کہ یہ صاحب جب اللہ سے آدمی خوش نہیں ہے تو اس کو طاعت میں مزہ نہیں آتا ہے، مشکل ہوتی ہے. اگر آپ اللہ سے خوش ہیں تو اللہ کے ہر اطاعت، ہر حکم کو ماننے میں آپ کو خوشی ہوگی. اچھا آپ سنیے یہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا إِنَّمَا يَعْرِفُ حَقًّا مَنْ عَرَفَ صِفَاتَ نَفْسِهِ. صاحب یہ بہت بڑی بات ہے. کہتے ہیں
یہ بات اس کو سمجھ میں آئے گی، سنیے آپ، اس کو صحیح سمجھ میں آئے گی جس نے اپنے آپ کو سمجھا ہے. اپنی جو ہیومن صفات ہیں، ہیومن کوالٹیز ہیں، جو صفات نفس ہے ہیومن کوالٹی، جب تم اس کو سمجھو گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ تم اللہ سے ناراض رہنے کا حق نہیں ہے تم کو. تو اپنے آپ کو سمجھنے کا خاصہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے کیا کہتے ہیں، یہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ منہ اور مسور کی دال، کہ بھائی تمہارا حق کیا ہے کہ تم اللہ سے ناراض رہو. کہنے اس کے لیے من عرف صفات، اپنی نفس کو سمجھو، صفات اپنے آپ کو سمجھو، جو ہیومن پاورز ہیں اس کو دیکھو تم میں ہے کیا، تو سمجھ میں آئے گا ہم ہیں ہی نہیں کچھ، ہم میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جب تم کچھ ہو ہی نہیں تو تم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ خالق جو رب العالمین ہے اس پہ تم نکتہ چینی کرو. تو اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو سمجھو، جتنا اپنے آپ کو سمجھو گے اتنا اللہ کو سمجھو گے. علی کرم اللہ وجہہ قول ہے من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا اس نے اپنے رب کو سمجھ لیا. تو اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ بالکل کمزور، ناچار، 100% ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کے اوپر ہر چیز میں. سانس گئی اب واپس آئے گی نہیں آئے گی نہیں معلوم، اس پہ بھی ہم اللہ پر منحصر ہیں. دل دھڑک رہا ہے پتہ نہیں کتنی مرتبہ 1 منٹ میں، جب چاہے دھڑکن روک دے، قصہ ختم ہو گیا. افتخار نے کہا ہے خود کو بکھرتے ہیں، خود کو بکھرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے. خود کو بکھرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، پھر بھی لوگ خداؤں جیسی باتیں کرتے ہیں. پھر بھی لوگ خداؤں جیسی باتیں کرتے ہیں. ہمارا دھڑکنا بھی ذرا ہو جائے ختم کیا، پھر بھی لوگ خداؤں جیسی باتیں کرتے ہیں. تو اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس لیے اپنے آپ کو سمجھیے کہ آپ جو ہیں وہ جتنا اپنے کو سمجھیں گے اتنا رب کو سمجھیں گے. اچھا اب آئیے 32. ان عدم الرضا یفتح باب البدع. یہ سنیے اب آپ، یہ بدعتی لوگوں کو پسند نہیں آئے گا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے جب آدمی خوش نہیں رہتا ہے تب دروازہ وہ کھولتا ہے بدعت کا. شباب جب اللہ ہی تعالیٰ سب کر رہا ہے تو آپ بازاروں پہ کیوں جائیں گے؟ گویا اللہ سے آپ ناخوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نہیں کر پا رہے ہیں، یہ کریں گے. یا سنت میں مدعا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پوری نہیں کی، بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں نعوذ باللہ، ہم پوری کر رہے ہیں. تو آپ نے رسالت کا دعویٰ کر دیا کہ ہم بھی کر رہے ہیں، یا نقص کر دیا کہ نبی نے کام پورا نہیں کیا تھا. 40واں نہیں کیا بتائیے آپ، وہ فاتحہ نہیں کیا نبی نے، ارے عرس نہیں کیا، اور کیا ہوا تھا وہ 11ویں شریف تھی اور پتہ نہیں کیا کیا. اور صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے مسجد میں، جب وہ کیا مؤذن جو ہے وہ اقامت کہتے، سوری صحابہ کرام سب کھڑے ہو جاتے تھے، ہم بیٹھے رہیں گے، کہ یہ صحابہ کرام کو بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی سنت وغیرہ وغیرہ جو بیوقوفیاں گئے. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عدم رضا جو ہے یہ کھولتا ہے دروازہ بدعت کا، کہ آپ اللہ سے خوش نہیں، کہ اللہ تعالیٰ بات آپ نے پوری کی نہیں، بہت کچھ چھوڑ دیا آپ نے نعوذ باللہ. والرضا یغلق عنہ ذلک، اور جو آدمی اللہ سے راضی ہے وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے، بدعت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے. وہ اللہ سے خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ نے کہا ہے وہی حق ہے، ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا، ہم خوش ہیں. تو یہ بدعت کا دروازہ تو ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. وَلَوْ تَأَمَّلْتَ بِدْعَ الرَّوَافِضِ وَالنَّوَافِضِ وَالْخَوَارِجِ رَأَيْتَ نَاشِئَةَ عَدْمِ الرِّضَا بِالْحُكْمِ الْكَوْنِي وَالدِّينِ. اب ابن قیم کہ اگر تم تھوڑا سا سوچو
کہ جتنے بدعتی فرقے آئے ہیں، چاہے شیعوں کے ہوں، چاہے ناصبیوں کے ہوں، چاہے خوارج کے ہوں، یہ سب پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ پر تنقید کر کے، اللہ کو کریٹیسائز کیا انہوں نے. اب چاہے وہ دین کی لائن سے ہوں یا کونی ہیں، جو حالات جو سرکمسٹنسز ہوئے، رائٹ، یا دونوں سے انہوں نے کریٹیسائز کیا ہے. سمجھا؟ تو پھر وہ ہوئے. اب جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں انہوں نے کریٹیسائز کیا کہ نہیں صاحب قرآن پورا نہیں ہے، جبریل سے غلطی ہو گئی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں چلے گئے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر کیسے ہو گئے خلیفہ، اور اس کے بعد پھر عمر اور عثمان کیسے ہو گئے، ہم نہیں مانتے صاحب. تو چاہے تکوینی ہو چاہے شریعت کے ہو، سب پہ اعتراض کیا. تو کہیں عدم رضا سے یہ فرقے وجود میں آئے کہ آپ راضی نہیں ہیں چاہے شرعی احکامات اور چاہے اس کے، تو ہوئے. اب آخری یہ 33 الثالث وثالث ان رضا معقل نظام الدین ظاہرہ و باطنہ ہے فن القضایا لا تخلو من 5 انواع. سبحان اللہ. دیکھیے صاحب کہتے ہیں کہ دین کے احکامات جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے باطن میں ہو. سنیے آپ دسکو صاحب توجہ سے دیکھ لیجیے گا، بہت اہم. کہتے ہیں کہ دین کے جتنے بھی احکام ہیں، چاہے ظاہر میں ہو چاہے باطن میں ہو، ان کی اصل جو ہے، ان کی روح اور اسپرٹ کیا ہے، اللہ سے راضی کرنا ہے آپ کو. تمام احکامات اس لیے کہ آپ کی نفس کی اصلاح ہو جائے اور آپ کا تعلق اللہ سے ہو جائے. تو ہر چیز کا اصل یہ ہے کہ آپ اللہ سے خوش ہو رہیں، اللہ سے آپ راضی رہیں، بس یہ اصل ہے. پھر اچھا کہتے ہیں کہ جتنے یہ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ 5 قسم کے ہیں. ایک ہے دینی، رائٹ، اور دوسرے ہے کونی، وہی مأمورات و منہیات و مباحات. تو ایک تو ہوئے دینی، پھر ہوئے تکوینی، اب پھر ہوئے مأمورات، تیسرا ہوا اللہ کے احکام جو اللہ کے آپ کو کرنے ہیں، رائٹ، اور منہیات، اور چوتھا وہ ہے کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنے، رائٹ. 5واں ہوا مباحات، کہ چلے ٹھیک ہے کرنا ہو یہ کرو، نہ کرنا ہو نہ کرو، مباح ہے. تو 5 چیزیں ہوگی. کہتے ہیں ایک ہے دینی، پھر دوسرے ہوئے کونی، تکوینی، یہ جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا میں جو حالات آ رہے ہیں، یہ تکوینی، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اب جو ہوا چل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے، جو بھی ہے، یہ سب تکوینی ہے، اس میں ہمارا آپ کا حصہ نہیں ہے. بس جو چیز ہمارے آپ کے سے بغیر ہو رہی ہے وہ تکوینی ہے. پھل آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، اللہ کا وہ ہے. کہیں سوکھا پڑ گیا، کہیں باڑھ آ گئی، ہاں تو یہ ہے، یہ تکوینی ہے، نیچر. پھر اس میں کیا ہوا، تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض چیزیں امر والی ہیں، کرو. چوتھی کیا ہے کہ بعض چیزیں ہیں کہ نہ کرو. 5ویں یہ ہے کہ اللہ نے اختیار کر دے دیا، مباح ہے، رکھنا ہو رکھو، نہ رکھا ہو نہ رکھ، جیسے نفل روزے ہیں، رائٹ، وغیرہ وغیرہ، یہ سب یہ مباح ہیں، رکھیے نہ رکھیے. وہ نعم. تو پھر کہنے لگے اب جس انسان نے استعمال الرضا فی ہر حکم میں چھوڑنے، کوئی کام آپ چھوڑیں تو اللہ کے لیے چھوڑیں، کوئی کام کریں تو اللہ کے لیے کریں. تکوینی طور پہ جو حالات آ رہے ہیں وہ آپ یہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قل کل من عند اللہ، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دینی یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے دین میں ہم سب سے
خوش ہیں، ہر دین کے ہر حکم سے خوش ہیں، رائٹ. کہنے اگر یہ 5 چیزیں جب ہوتی ہیں نا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی اصل میں دین کی روح ہے کہ ہر چیز میں آپ اللہ سے خوش رہیں. تو شفاعت باٹم لائن یہ ہوا کہ وہ کہیں وَنِعَمٌ مُلَذَّذٌ وَبَلَايَا مُعَلَّمٌ، کہتے ہیں کہ جو نعمتیں ہیں ان کو انجوائے کرنا سیکھو، اور جو بلیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ آزمائشیں آئیں گی اللہ کی طرف سے، وہ بہت پینفل ہوں گی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بلائیں آئیں، جو نعمتیں ہیں ان سے تلذذ حاصل کرنا شروع کرو، اور وہ آئے گا دین کے ساتھ. دیکھیے صاحب باٹم لائن یہ ہے کہ اصل لذت آتی ہے دین کے ساتھ، دین کو چھوڑ کر لذت نہیں ہے صاحب. جو حقیقی لذت ہے نا وہ دین کے کو فالو کرتے ہوئے ہے. آپ دین چھوڑ کر آپ دیکھیں آپ کو لذت نہیں ملے گی، آپ ڈپریس بھائی رہو گے، آپ کو انگزائٹیز ہوں گی. لیکن جو دیندار ہے اس کو انگزائٹیز نہیں ہوتی ہیں، نہ اس نے ہر چیز کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے. آپ اب معاف وہ پھر سے وہ یاد کر لیا محمد علی جوہر کا شعر کہ توحید تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. سمجھا؟ اب یہ ہوا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اب اچھا لذت اس میں وہ اس کا شعر تھا. خیر چلیے خیر، تو اب یہاں پہ رکھیے. تو یہ ہم لوگوں نے 33 کر لیا تھا. اب میں یاد رکھوں گا، میں سمجھتا میں نے اس کی پڑھا تھا. چلے تھا اگلے سیٹرڈے کو انشاءاللہ. کون سی؟ ہاں جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی بتا دیتا ہوں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. یہ دیکھیے 17 پارہ سورہ انبیاء. اچھا صاحب، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون ام اتخذوا. یہ جی آیت نمبر ہے 23. یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 23. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اور اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا جو اس نے کیا. وهم یسألون، اور ان سب سے سوال ہوگا. تو جو کچھ ہو رہا ہم اللہ سے سوال نہیں کرتے اللہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہماری شان ہی نہیں ہے. ہم سے سوال ہوگا، اللہ سوال کرے گا تم نے یہ کیوں کیا. تو اس کو سمجھ لیے جب تک ہم اپنے کو نہیں سمجھیں گے اللہ کو نہیں سمجھ سکتے. دعا فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جماعت کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک و صالح بنا، ہمارے آنے والی جنریشنز کو نیک و صالح بنا. اللہ تعالیٰ پورے امت مسلمہ پر اپنا خاص رحم و کرم فرما. ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. ہم سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک و صالح بنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.